ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نئے سال کا پہلا پروگرام ہے۔ نیا سال جو ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی خوشیاں لے کے آئے گا اور کوئی ہمیں جو کووڈ پوری دنیا پہ مصیبت چھائی ہے اس سے شاید نجات ملنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ویکسینیشن شروع ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان اور بر صغیر کے تناظر میں تو وہاں پہ ایک قتل و غارت گری سے جو ہے سال کا آغاز ہوا ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنلی بھی امریکہ میں ایک عجیب غیر یقینی سی صورتحال ہے جس میں جو ہے اس حد تک ہے کہ یہاں کے جتنے زندہ وزیر دفاع ہیں پرانے، ان کو بیان دینا پڑا کہ یہ جو ہے الیکشن صحیح ہوا ہے اور اس کو جو ہے بائیڈن کو ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ تو تیسری طرف کینیڈا میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک طرح سے ترقی یافتہ ملک ہے، بلکہ ترقی یافتہ ملک ہے، اور اس کا یہ تھا کہ انہوں نے 300 ملین ڈوزز پری آرڈر کی ہوئی ہیں۔ دنیا کا تیسرا ملک تھا جس نے آرڈر کی تھی یہ، لیکن انتہائی شرمناک حد تک بہت سست رفتاری سے یہاں پہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ وہ ولنریبل لوگ جن کو جو بہت زیادہ خطرے میں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل دیا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں شاید ان کی باری آئے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بر صغیر کے ذکر سے، جہاں ایک بہت آسان کام ہے دونوں طرف کی حکومتوں کے لیے کہ وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، اپنے باشندوں کا قتل ہوتا ہے، اور اس پہ بجائے شرم اور اس پہ جو ہے اس کو صحیح کرنے کے اور اس پہ شرم محسوس کرنے کے، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومتیں تو یہ کرتی ہیں لیکن جنرلی طور پہ جو ہے وہاں کی جو عوام ہیں وہ بھی اسی نیریٹو میں ایک طرف وہ خوشیاں مناتی ہیں کہ جو ہے نیوزی لینڈ نے نئے سال کا ایک گانا بنایا جس میں انہوں نے جو ہے کلمہ رکھا شروع میں، تو بڑے فخر سے وہ ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جی بڑا ان کے دل کھول دیے اللہ نے، اور انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف اسی اللہ کے نام پہ ہم اپنے ملک میں پاکستان میں جو جن سے ذرا سا اختلاف ہے ان کو مارا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھلے آپ کہیں کہ ہندوستان نے کیا یا موساد نے کیا یا خاد نے کیا، کسی نے کیا، وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہے، اس کے نوجوانوں کا قتل ہے، اس کے لوگوں کا قتل ہے، اور یہ قتل ہے، وہ شہید نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ شہید کہہ کے اپنے آپ کو جو ہے اس بلیم سے ہٹانے کی کوشش قطعی نہ کی جائے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو میں دعوت دیتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو ہر وقت اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں دے دیں تاکہ اللہ کے پاس جلدی پہنچ جائیں۔ کسی کو اللہ کے پاس جانے کی جلدی نہیں ہے، تمام لوگ اپنی طبعی موت مرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان میں بھی مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح جو ہے ہندوستانی حکومت ہر دوسرے دن چند نوجوانوں کو مار دیتی ہے اور ان پہ ملیٹنٹس ہونے کا جو ہے الزام لگا کے اپنے آپ کو بری الزامہ کر لیتے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے وشس سرکل جو ہے اور یہ بے حسی جو حکومتوں کے ساتھ ساتھ عوام پہ بھی طاری ہے، یعنی کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی طرح جب نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا تو وہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں ہوتے، ہندوستان میں پھر بھی تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بے حسی کا عالم ہے ہر طرف۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ آج ہم 2021 میں جس طرح داخل ہوئے ہیں، ایک طرف تو جو کووڈ ہے وہ اس وقت تک پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، خاص کر کے اس ونٹر کے دوران، اور دوسرا جو خبریں کچھ اچھی اور کچھ بری جو ہے وہ مکس ہمیں جو 2021 میں ملی ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا ہے پاکستان میں جو 11 لوگ ہزارہ کمیونٹی کے مارے گئے ہیں بلوچستان میں، اور وہ ابھی تک ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ ہم اس وقت تک، اور آپ اندازہ یہ کریں یعنی بے حسی کا کہ 11 لوگ مارے گئے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ کمیونٹی مسلسل جو ہے وہ ایک عذاب کا شکار ہے پچھلے کہیں ایک دہائی سے۔ اور اس میں ایک تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ الزام تراشی دوسرے ملک کو دیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے مبرہ سمجھ لیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے بہت دفعہ یہ الزامات آئے ہیں کہ جو سپاہ صحابہ ہیں پاکستان میں، وہ سپاہ صحابہ اس میں انوالو رہی ہے، اور سپاہ صحابہ کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ، کئی لوگوں نے اس چیز کا اوپنلی کہا بھی ہے کہ وہ جو شیعہ ہیں اور دوسرے ہیں ان کو مارنے میں ان کا کیا کردار ہے۔ اب یہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا جو بلوچستان کا جو سی ایم ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہاں پہ وہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن کہ وزیر وہ، اعظم اگر ہو بھی، آپ کو یاد ہے 2019 میں ثانیہ ساہیوال ہوا، اس میں وزیر اعظم قطر جا رہے تھے، انہوں نے کہا میں قطر میں سے واپس آ کے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ جبکہ میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ انصاف دلایا جائے گا، اور آخر میں وہ تمام لوگ جو ہے بری ہو گئے ہیں ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پہ۔ تو ان کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو طرح کے، ایک تو سمبالکلی میں بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ایک یہ پیغام جاتا ہے کہ واقعی جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس کو کچھ احساس ہے کہ لوگ مارے گئے ہیں، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ایک مخصوص کمیونٹی اس کا شکار ہوئی ہے، تو میں بھی آج لوگ وہاں پہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آتا ہے، وہ ہمیں ایشورٹی نہیں دلاتا ہے، تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ یہ لاشیں جو ہے وہ دفن نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک، اور لیکن اگر اس کو اوورآل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ساہیوال میں، اور اس کی ویڈیو موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کورٹ سے لے کے سب کا جو ہے وہ ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، عدلیہ سے لے کے انتظامیہ سے لے کے جو حکومت ہے وہ سب پہ یہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کلچرلی اور سوشلی یہ چیزیں وہاں پہ اب قابل قبول ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی مارا جاتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ دوسرے ملک نے کروایا ہے، یہ دشمن ملک نے کروایا ہے۔ اب دشمن ملک کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت سے ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے سمپلی یہ کہنا ہے کہ یہ دشمن ملک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں کوئی ایک آدمی بھی، کسی ایک بھی اس چیز میں پکڑا نہیں گیا، لیکن دشمن ملک کے لوگ تو نہیں یہاں آ کے کر رہے ہیں نا، آخر یہاں کے لوگ انوالو ہوں گے ان ساری تو چیزوں یہاں میں۔ کی جو ہم نے اتنی سیکیورٹی ایجنسیز اور مختلف فورسز اور جو دنیا کی ایلیٹ فورسز کہلاتی ہیں، اگر وہ اپنے ملک کے عوام کو جو ہے تحفظ نہیں دے سکتی، تو اس سیکیورٹی سروسز کا جن پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس ملک کے، ان کی یوٹیلٹی کیا ہے؟ اور یہی کوشچن ہے، میرا خیال ہے انہوں نے بھی یہی اٹھایا ہے کہ بلوچستان کے چپے چپے پہ آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، اور چیک اس کے پوسٹ ہیں ہر چیک تھوڑی دیر کے پوسٹ بعد۔ ہیں، اور آپ اگر دوسرے لفظوں میں وہ کہیں تو وہاں پہ لٹرلی جو کنٹرول ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے، جو حکومت ہے ایجنسی وہ سیکیورٹی ایجنسیز کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو کوئی منسٹر ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہ بیسیکلی ایک برائے نام ہے کہ جی ہم نے وہاں پہ پہنچ کے بھی کیا کرنا ہے، نہ ہوئے بھی تو کیا کرنا ہے، چونکہ الٹیمیٹلی اختیار جو جن کے پاس ہے انہوں نے ہی اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ لیکن لیکن اس ان بارے میں اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جو میں نے ریئیکشن دیکھا عام لوگوں کا، عام لوگوں میں سیکٹیرینزم اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ اگر جیسے شیعہ کا قتل ہوا ہے تو بہت سارے سنی وہ لپ سروس کے طور پہ تو اس کی مذمت کر دیں گے ہلکی پھلکی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے کوئی بھرپور ریئیکشن نہیں آتا، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے تو جو ہے بالکل ہلکے دبے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ چلیں وہ تو تھے ہی غیر مسلم۔ تو یہ جو سیکٹیرینزم عام آدمی میں پہنچ گیا ہے، جس کے اندر جو آپ کی مذہب سے، آپ کے سیکٹ سے اتفاق نہیں کرتا، وہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ اسلام سے باہر ہے، اور اسلام سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانیت سے بھی باہر ہے۔ تو یہ آپ جو بے حسی، یہ دیکھیں نا جو سیکٹیرینزم ہے اس کو سسٹمیٹیکلی پروٹیکشن دی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سپاہ صحابہ کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں
اور وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. تو آپ ان کو پولیٹیکلی ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ درست ہے، یہ دوسرے لوگ غلط ہے. آپ جب کل بلکہ ایک ویڈیو تھی جنگ میں، جو وہ سپاہی صحابہ کا ایک ایم پی تھا، تو اس کا جو استقبال جس طریقے سے کیا جا رہا تھا، اور ایک طرف وہاں یہ اور اتنا بڑا جتنی گاڑیاں اور میں آپ یہی دیکھیں کہ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے الیکشنز کے دوران، یعنی ان جو جتنی مذہبی جماعتیں تھیں، جس میں یہ جو کیا نام تھا، خادم رضوی والی جو جماعت ہے، لبیک لبیک، لشکر، یہ جو یہ حافظ سعید والی جو تھی، ان کا ملا کے ایک پولیٹیکل الائنس بنوایا گیا تھا وہاں لڑوانے کے لیے، چونکہ وہاں ایک پولیٹیکل جو فورس تھی اس کے ووٹ توڑنے کے لیے. تو یہ پوری جب تک اس سیاست ملک کے اندر رہے گی، اور جو لوگ کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں، جب تک وہ سنجیدگی سے سیاست اور ریاست کو ایک سیکولر ریاست آپ نہیں بنائیں گے، جہاں سے مذہبی جو ریاست کا مذہب کوئی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ہم آج جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان ملکوں کی جو ہے وہ ان کی جو آج ترقی جو ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ پورے یورپ کی. جب تک یورپ کے اندر یہ چرچ کا، کیتھولسزم کا کنٹرول رہا، ریفارمز نہیں آئی، تو یہی حالت یہاں پہ ہوتی تھی. لیکن چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں ریاست ایک مذہب کو آن کرتی ہے. اب مذہب کو بھی نہیں آن کرتی ہے، ایک فرقے کو آن کرتی ہے. فرقے کو آن سب کرتی سے ہے. بڑا جی جی پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ چلو مذہب ایز اے اسلام کو آن کرتی ہو نا، تو وہاں پہ پھر بھی چلو نان مائنارٹیز، نان مسلم کو تو کوئی خطرہ ہوگا، لیکن جو باقی ہوں گے وہ تو اس میں انکلوسیو. اب تو ایک فرقے کی وہاں پہ حاکمیت ہو دیکھیں، گئی ہے. جب ڈویژن کی سیاست شروع ہوتی ہے تو وہ ڈویژن کی سیاست کہیں رکتی نہیں ہے. پہلے وہ زبان پہ، نسل پہ، اس کے بعد برادریوں کے، اور برادریوں کے اندر پھر سب برادری جو ہوتی ہے، جو اس کی بھی ذیلی شاخیں، اس بنیاد پہ، کیونکہ جب آپ ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن افسوسناک مسئلہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ حکومت کی تو بے حسی ہے، سیکیورٹی ایجنسیز یہ چیزیں کر رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بھی ہزاروں کے اوپر ہوا، مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران بھی ہوا، ابھی بھی ہوا. انہوں نے بھی ایسے ہی وعدے کیے تھے، لیکن ابھی تقریباً 48 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے. کسی جو ہے پی ڈی ایم کے لیڈر، کسی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، کسی کے لیڈر کے کم از کم جا کے، اگر آپ عوام سے توقع کرتے ہیں کہ عوام آپ کے لیے قربانی دیں گے، تو آپ کم از کم ان کے دکھ درد میں جا کے ان کے ساتھ 2 گھنٹے گزار تو لیں وہاں پہ، جو وہ اتنی سردی میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ، جن کو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کا علمبردار سمجھا جا رہا ہے، ان کی جماعت نے کرک میں جو ہے وہ مندر کو پہ حملہ کر کے اس کو جلایا اور اس کو توڑا. ابھی تک مولانا صاحب کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اگر اس قسم کی جمہوریت اور اس قسم کے جو ہے قائد کے انڈر میں پی ٹی ایم جو ہے سمجھتی ہے جمہوریت لائے گی، تو اس ملک میں تو جمہوریت کسی قسم کی، اس کے عام آدمی کی زندگی کا تو کوئی جو ہے یقین دہانی نہیں ہوگی کہ وہ کل زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں عمر فاروق صاحب، ایک چیز ہمیں، اور یہ پی ڈی ایم والوں کو بھی پتہ ہے، یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ بھی پاور میں ہوں، یا آج عمران خان ایون جو ہے وہ اس کی حکومت ہے، یہ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. عمران خان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا. اور آپ عمران خان کی پچھلی ویڈیو ممتاز اٹھا صاحب، میں کے، سیاست نہیں، میں اس سیاست یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک انسانی طور پہ جو کر سکتے ہیں کہ کم از کم جا کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک سمبولیکلی تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی بہت ہے. یہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کی سیاست میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. اب یہ جو لوگ مارے گئے، یہ لوگ، ان پہ ایک خالی شیعہ نہیں ہے، یہ ہزارہ شیعہ ہیں. اور ہزارہ شیعہ جو ہے وہ افغانستان سے وہاں آ کے جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں. ان کی محب وطنی پہ بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس حوالے سے.
اب سیاسی جو جماعتیں ہیں یا دوسرے وہ ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھنا، وہاں پہ وہ کرنا، چونکہ وہاں پہ ایک ڈومینیٹ نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو کام کرتا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، وہ سارے وہ کرتے ہیں، وہ بھی یعنی وہ چونکہ نان مسلم قرار دیے جاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو وہاں پہ سینسٹیوٹیز اور یہ چیزیں اس طریقے کی کریٹ کر گئی ہیں کہ وہاں پہ ہر آدمی بیان دیتے ہوئے بھی، سیاستدان بیان دیتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ اوکے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے جو ہے وہ فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جس طرح کی سیاست پروموٹ کی گئی ہے اور اس کے نقصانات سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو تو ہو ہی رہے ہیں لیکن ریاست کو جو ہو رہے ہیں، یعنی آپ ریاست کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر آپ واقعی اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو جو لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ انف از انف، اب ان لوگوں کو اس سوچ کو اس کو کہیں روکا جانا چاہیے، ورنہ اس کا اینڈ کہیں نہیں ہے، پھر تو بہرحال پورے ہی دیکھیں جو ہے وہ ہوا۔ یہ ممتاز اور صاحب، میں یہ میں سیکیورٹی ایجنسی ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں کوئی سیاستدانوں کو، یا وہ نہیں کرتا ہوں، یہ ان کی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے کنڈم کرنا چاہیے، اور خالی وہ نہیں، آپ یہ دیکھیں جو ابھی وہ جو مندر توڑا گیا ہے پختونخوا میں، تو یہ ساری ان ساری اس سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کو وہ لوگ مار رہے ہیں، دوسری طرف سے مندر جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اوپنلی، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ اس کا پرسان حال نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو یہ ایک ہے، جب تک اس پہ سنجیدگی سے جو اصل اس ریاست کے جو ہے وہ وارث ہیں وہ نہیں فیصلہ کریں گے تو یہ چیزیں نہ رکنے والی ہیں۔ اسی بات پہ اگر ہم تھوڑا سا ہندوستان کی طرف چلیں کہ وہاں پہ بھی ایک سلسلہ جاری ہے جو تقریباً ہر دوسرے روز ایک آدھ اور ابھی لیٹسٹ جو ہے 3 نوجوانوں کو مارا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہہ دیا گیا کہ وہ جو ہے ملیٹنٹس ہیں، اور اس پہ بڑی کنٹروورسی ہے کہ وہ ان کو بہت ہی برے طریقے سے مارا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 30 دسمبر کو وہاں پہ سری نگر کے ایک آؤٹسکرٹ میں جو ہے وہ یہ 3 جو نوجوان تھے یہ مارے گئے ہیں، جس میں پولیس کا یہ کلیم تھا، پیراملٹری کا یہ کلیم تھا کہ یہ ملیٹنٹس ہیں۔ اب جو ان کی فیملیز ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ لڑکے ہیں جو یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروا رہے تھے داخلے کی اور ساری، اور یہ ایک گھر کے اندر ایک انکاؤنٹر سٹیج کر کے جو ہے وہ ان کو مارا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کا امپارشل جو ہے وہ پروب کی جائے، اور میرا خیال ہے وہاں کی جو حکومت ہے، وہ جو لیفٹیننٹ جو گورنر ہے وہ ان کو بھی ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جی ان کی امپارشل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے ایک وہ ہوا تھا 2019 میں جموں کے اندر، ایک 3 لوگ تھے، وہ مزدوری کرنے جاتے تھے موسم گرما میں، ایک مخصوص ایریاز میں جاتے ہیں لوگ وہاں پہ، تو وہ رات کو وہاں پہ ان کو جا کے مارا۔ تو پہلے کہا کہ یہ جو ہے وہ ملیٹنٹ تھے، لیکن جب ان کو دفنا دیا گیا، لیکن جب اس پہ شور پڑا تو ان کی دوبارہ جب تفتیش ہوئی تو اب وہاں اس کی پروب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک کیپٹن جو انوالو تھا اس کو سزا بھی وہ رسپانسبل سے قرار دیا گیا اور اس کو سزا بھی ہوئی ہے۔ اب یہ دوسرا واقعہ اسی طرح کا ہے، 3 نوجوان ہیں جس میں ان کی فیملیز جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ کریں گے۔ اب بنیادی جو کشمیر میں یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں ملیٹنسی تو وہاں پہ موجود ہے۔ اب
اور وہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ قصوروار بھی ہوتے ہیں اور بے قصور لوگ بھی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دونوں اطراف سے جب ملیٹنسی چلتی تھی تو ملیٹنٹس جو تھے ان کے ہاتھوں بھی بے گناہ لوگ مارے جاتے تھے اور سیکورٹی جو اہلکار تھے ان کے ہاتھوں بھی. اب سیکورٹی وہاں پہ چونکہ مخصوص قوانین بھی ہیں جس کے تحت جو ہے وہ سیکورٹی کو جو ہے وہ پروٹیکشن بھی ہے ایک طرح کی، لیکن چونکہ وہاں پہ بعض دفعہ پولیٹیکل پریشر اس حد تک آ جاتا ہے کہ ان کو یہ اقدامات لینے پڑتے ہیں اور پروب کرنی پڑتی ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوئی تھی جس میں کچھ افراد جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیے گئے تھے. اب یہ اس پہ کافی میرا خیال ہے سیاسی دباؤ بڑھا ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی ایک امپارشل انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پروب کی جائے گی. کل پروٹیسٹ بھی کیا ہے ان کی فیملیز نے اور دوسرے لوگوں نے اس حوالے سے. تو یہ ایک چیز ہے بدقسمتی سے وہاں پہ، لیکن جو چونکہ ہندوستان ہے اس کو ہندوستان کے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ملیٹنٹس ہیں، یہاں پہ وہ ٹیرورزم کے وہی بہانہ جو حوالے سے جو ہے پاکستان وہ استعمال کرتے ہیں. کرتا ہے وہاں تو پہ، وہی بہانہ تو ہندوستان یہاں یہ استعمال کرتا کاؤنٹر الیگیشنز ایک دوسرے پہ بھی جو ہے وہ اس میں لگائے جاتے ہیں، لیکن جو سچویشن جو بن رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس پولیٹیکل جو کاؤنٹر الیگیشنز ہیں تو یہ میرا خیال ہے کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ اور دونوں ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے. ہے۔ اسی بات پہ ہمارا وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے سے جانے سے پہلے ہم بر صغیر میں جو ایک قتل و غارت شروع ہوئی ہے اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا سلسلہ ہے اس پہ بات کر رہے تھے. کچھ اور لوگ ہیں جیسے پاکستان میں ایک نوجوان کو اسلام آباد میں مارا گیا، اسی طرح ہندوستان میں بہت سارے اس طرح کے واقع ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس قدر واقعات ہیں اور اس قدر بے حسی ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو میرے خیال میں گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اس پہ کم ہے. تو اس بات سے آگے چلتے ہوئے ابھی ایک دم جو ہے مڈل ایسٹ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے آل آف اے سڈن کہ وہاں پہ جی سی سی کا اجلاس ہونا تھا، سربراہ اجلاس، جس میں 2.5 سال سے قطر کو نہیں بلایا جا رہا تھا اور قطر کا ایمبارگو کیا ہوا تھا اور قطر کو ایک دم جو ہے آؤٹ کیا ہوا تھا، بلکہ اس پہ تو فوج کشی ہونے جا رہی تھی. اور اب پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایک دم پیش رفت یہ ہوئی کہ ان کو نہ صرف کہ سربراہی اجلاس میں بلایا گیا بلکہ ایک پیکٹ کے ذریعے ان کا ایمبارگو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور میرے خیال میں تعلقات ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں لگتی ایسی ہیں کہ یہ امریکہ میں جو حکومت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن آنے والے ہیں اس کے حساب سے یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے پچھلے تقریباً 4-6 مہینوں سے، جس میں جو ہے پہلے نارملائزیشن ہوئی عرب ملکوں کی، کچھ عرب ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے اب ایک دم قطر کے ساتھ، کیونکہ قطر جو ہے ایک نئے بلاک کا بہت پاورفل حصہ بن گیا تھا، جو ایران، ترکی اور ایسے ملک جو سعودی عرب کے اثر میں نہیں تھے ان کے ساتھ مل کے قطر جو ہے ایک الٹرنیٹو پیدا ہو رہا تھا. تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ اقدام لیے گئے ہیں. تو ممتاز صاحب آپ کے خیال میں یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا امریکہ کی جو سیاسی صورتحال ہے اور امریکہ میں جو یہ تبدیلی آنے والی ہے، جو کہنے کو تو ابھی 15-17 دن رہ گئے ہیں، 13 دن، لیکن ابھی بھی یہ غیر یقینی سی صورتحال ہے. کچھ افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے کہیں پہ ہنگامے کروا کے ٹرمپ جو ہے وہ انسریکشن ایکٹ کو انووک کر کے اور فوج کو بھیج کے دوبارہ الیکشن کرانے کے، لیکن یہ کافی فار فیچڈ چیزیں ہیں. تو ان ون وے جو بائیڈن کی جو ہے انوگریشن بالکل لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گی. تو کیا یہ تمام چیزیں اسی پوسچرنگ کا حصہ ہیں یا اس میں کوئی علاقائی جو ہے معاملات بھی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک قطر اور سعودی عرب کا تعلق ہے تو یقیناً
خالی یہ نہیں، بہت ساری اور بھی آپ نے دیکھی ہیں اور دیکھیں گے بھی آنے والے دنوں میں چیزیں، حالات بدلتے ہوئے، اور اس میں یقیناً اس امریکی جو الیکشن ہے اور انتظامیہ میں جو تبدیلی ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اور جہاں تک امریکہ کے الیکشن، آپ کو پتہ ہے کہ کل کانگریس اور سینٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جو بائیڈن کے، اور اس میں بھی کچھ 10-12 سینیٹر ہیں جو ٹرمپ کے حامی، ان سے یہ کہا رہا ہے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے کہ جی اوور ٹرن کریں جو ہے وہ ان الیکشنز کو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے وہ ٹیپ بھی سنی ہوگی ٹرمپ کی، جو جارجیا کے جو اس سیکرٹری کو وہ کی، تو اور اس نے جتنی سختی کے ساتھ واپس جو ہے وہ منع کیا، اور اور وہ یہ چیز ریپبلکن سیکریٹری آف اسٹیٹ جی ہے۔ جی، وہ ریپبلکن اسٹیٹ ہے اور سیکرٹری ہے، اور اس نے جس طریقے سے اس کو ریفیوز کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے تمام ٹرمپ کے جو کلیمز تھے، تو میرا خیال ہے یہ جو چند ایک سینیٹر جو ٹرمپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، وہ ٹیڈ کروز اور وہ دوسرے جو ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظریں 2024 پہ ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی سپورٹ بہت ہے، پبلک سپورٹ بہت ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ 2024 میں الیکشن نہ لڑے، اور نہ لڑنے کی صورت میں وہ اس کی سمپتھیز گین کر رہے ہیں کہ وہ اس کے 24 میں شاید اس کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ ساری میرے نزدیک، یہ could be wrong، لیکن یہ بنیادی وہ کوئی ٹرمپ کے حامی نہیں ہے۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیڈ کروز سب سے ڈیڈ اینٹی جو ہے وہ ٹرمپ تھا، لیکن اب وہ چونکہ یہ ایمبیشس لوگ ہیں فیوچر کے حوالے سے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 10 جو ڈیفنس سیکریٹریز تھے، انہوں نے جو لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں جو اوپینین، تو اس سے کلیئر یہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی پتا ہے کہ دے ہیو ٹو گو، دے ہیو نو چوائس۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک اچھی چیز بھی ہوئی ہے کہ آپ چونکہ وہ ایک نہیں کہتے رہتے ہیں یا ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کہ جی آپ نے بس یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو کبھی کوئی چیلنج آ ہی نہیں سکتا ہے، تو ٹرمپ نے ایک انکنونشنل جو ہے وہ آدمی داخل ہوا ہے، تو اس نے آ کے ایک چیلنج کیا ہے اس سسٹم کو، تو میرا خیال ہے اس میں کریکشن اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ گن جو لابی ہے اس کا کتنا بڑا کنٹرول ہے کہ ہر مہینے 20-30 لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن فرسٹ امینڈمنٹ ایسے لگتا ہے کہ بائبل تو چینج ہو گئی ہے، جو نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ چینجز لائی گئی ہیں، لیکن نیو فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے، چونکہ وہ ان کا کنٹرول ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ساری۔ تو وہ یہ جو چیزیں ہیں نا، تو یہ میرا خیال ہے چیلنج جو ہے وہ ضروری بھی تھا اس سسٹم کو، اس کے اندر ضروری تو تھا، لیکن امریکی جمہوریت ایک واحد تھی جہاں پہ یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوتی تھی پاور کی، اور وہاں پہ جو ہے الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، اور جیسے سن 2000 میں ایل گور نے، یعنی وہ اس کو پرولونگ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، اس نے کنسیڈ کر دیا ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، جو میرے خیال میں شاید اس وقت اگر کرتے تو اس چیز کی نوبت نہ آتی ابھی۔ لیکن بہرحال یہ تو ان کی ڈومیسٹک صورتحال ہے، اس کا اثر جو ہے انٹرنیشنلی، اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان اور بر صغیر پہ اور مڈل ایسٹ پہ کیا پڑنے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں دیکھیں جو سعودیہ کی جو حکمت عملی تھی فیوچر کی، سعودیہ کو بھی بڑا میں سمجھتا ہوں زک پہنچی ہے اس حوالے سے، جو سعودی یہ ازیوم کر کے چل رہے تھے کہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کے جو تعلقات کی بحالی، ایران اور ٹرکی جو فوکس جو ساری جو ڈیولپمنٹس ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کی ہو رہی تھی، اور اسی تناظر میں انہوں نے قطر کو بھی جو ہے وہ آئسولیٹ وہ کیا ہوا تھا، اور بہت سارے جو چیزیں مطلب وہ ہو رہی تھی اس تناظر میں۔ تو آل آف سڈن ٹرمپ کے ہارنے کے بعد سعودیز
کو اب جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑ رہا ہے، ریویو کرنا پڑ رہا ہے، اور اپنی فارن پالیسی کے اندر میرا خیال ہے چینجز لانے کی جو ہے وہ کوشش. اور آپ نے دیکھا کہ ٹرکی جو اسرائیل اور یعنی سعودی عرب، یو اے ان دوسروں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ بہت تنقید کر رہا تھا، اس نے فوری جا کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے. چونکہ جو بائیڈن آ رہا ہے اور ٹرکی بھی اپنے تعلقات دوبارہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹرکی کے خلاف آلریڈی رشیا سے جو وہ ڈیفنس جو ویپنز جو پروکیور کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے سینکشنز لگائی گئی ہیں. ابھی تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انڈیا رشیا سے $5 بلین کے جو ہے وہ ڈیفنس ویپنز جو ہے وہ خرید رہا ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہ بھی امریکہ شاید سینکشنز لگا سکتا ہے. کل ایک انڈین نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل تھا، میں وہ پڑھ رہا تھا. تو اسی حوالے سے اب انہوں نے یہ دیکھا ہے سعودیہ نے کہ بھئی قطر جو ہے وہ کل قطر تو ظاہر ہے اتنا امریکن وہاں پہ تو ملٹری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے بحرین اور ان جگہوں پہ. تو امریکہ تو کل ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ شاید ریوائیو کرے گا اور اس کو جو ہے وہ آگے لے جانے کی کوشش کرے گا. تو اس میں جو سعودی جو سکوپ ہے، جو جیو پالیٹکس جس طریقے سے وہ شیپ دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو شاید اس تناظر میں وہ اب سمجھ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ وہ شاید ایران کے ساتھ بھی کچھ تعلقات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب کوشش کرے. چونکہ جب ایران پہ یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی اور ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اگر واپس بحال ہو جاتی ہے، اور جس میں ابھی یورپین یونین نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو دوبارہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی وہ واپس اب ان کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ چیزیں اب آہستہ آہستہ خطے کے اندر جو ہے وہ بدلیں گی. چونکہ جو بائیڈن کے جو ہے نا وہ چائنا سے زیادہ رشیا فوکسڈ ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور چائنا کی انوالومنٹ ان کو گلوبل افیئرز میں چاہیے، خاص کر کے انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں، بیسیکلی کلائمیٹ چینج انڈیا کے حوالے سے. چائنا اور رشیا کو الگ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک ایگزیکٹلی. جو ہے بہت سارے انٹرنیشنل معاملات میں چائنا اور رشیا کا ایک طرح کا اتحاد دکھتا ہے، اس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے. حالانکہ جو جنرل اوپینین ہے، جو ایون امریکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسکالرز ہیں، وہ ان کے تحت اگر وہ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو رشیا کو انگیج کرنا چاہیے اور چائنا کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. چونکہ فیوچر تھریٹ جو ہے وہ اکنامک تھریٹ چائنا ہے، وہ رشیا نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ $5 ٹریلین کے لونز جو ہے وہ چائنا نے دنیا کو دیے ہوئے ہیں، جس میں $200 بلین کے ہڈن جو ہے وہ جن کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اور ابھی کنڈیشن. لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے کہ وہ چائنا دنیا کی نمبر 1 اکانومی 2032 میں بننا تھا اس نے، اور اس کووڈ کی وجہ سے کیونکہ چائنا کی انڈسٹری اتنی زیادہ چلتی رہی ہے جبکہ پوری دنیا بند تھی، تو وہ 2032 کی جگہ چائنا نمبر 1 اکانومی دنیا کی 2028 میں بن جائے گا. یعنی وہ اور جی جی ایکسلریٹ ہو گیا ان کا ریٹ آف ڈومیننس دنیا کی اکانومی پہ، اور جس سے امریکی کافی پریشان لگتے ہیں. ڈیفینیٹلی پریشان ہے کہ آپ گلوبل پاور ہیں اور آپ کو ریپلیس اگر دوسری کنٹری آ کے کرے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ گلوبل پاور ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو گلوبل کلاؤٹ ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوگا. چونکہ چائنا نے اور بہت سے سفر ابھی جو ہے وہ سپر پاور بننے میں، گلوبل پاور رشیا امریکہ کو ریپلیس کرنے میں طے کرنے ہیں. بہت ساری چیلنجز جو ہے وہ چائنا کے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. چائنا ایک کلوز سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ جو ان کا جو بلینر تھا، وہ جو جیک ما
जैक मा, अली बाबा तो वाला अली बाबा वाला, तो उसने एक क्रिटिसाइज किया चाइनीज गवर्नमेंट को, तो वो पिछले 2 वीक से जो है वो डिसअपियर है, वो उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ है। एक और जो जर्नलिस्ट थी, वो जिसने कोविड पे रिपोर्टिंग की थी, उसको कोई 5-6 साल की जो है वो, तो चाइना के जो अपने चैलेंजेस हैं वो अभी वो कोई कम नहीं है। और फिर अब रीजन के अंदर चाइना के जिस तरीके से वो बन रहे हैं, चूंकि चाइना को फ्री हैंड तो कहीं से अभी मिल नहीं रहा है। G5 के हवाले से जो चाइना का जो वायद अब मेरा ख्याल है कनाडा रह गया है, बरतानिया ने तो पहले ही वो ख़त्म कर दिया है, तो कनाडा भी मेरा ख्याल है अब जो है वो वाइंड अप कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें मेरा ख्याल है, लेकिन जो बाइडेन की जो पॉलिसी रहेगी वो एंगेज करने की रहेगी चाइना को, डेफिनेटली इकोनॉमिकली जो है वो कंटेन करने की होगी, लेकिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट, चूंकि अब चाइना का रोल यूएन के अंदर, डब्ल्यूएचओ के अंदर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इकोनॉमिक जो चाइना की जो लैंडिंग है पूरी दुनिया में, वो उसके करीब करीब इस वक्त कोई इवन आईएमएफ से ज्यादा इसमें ये जो है वो होता था चाइना कि को। जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका इसलिए डोमिनेट करता था कि सबसे बड़ा डोनर जो है दुनिया की जितनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका अमेरिका होता था। लेकिन अभी आपने देखा कि जिस तरह अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को छोड़ा तो चाइना ने उसकी जगह फंडिंग, और इसी तरह यूएन में, और इसी तरह तो चाइना अपने फाइनेंशियल क्लाउड को अपने पॉलिटिकल, जिस तरह वेस्ट ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका में जो अमेरिका की एक मखसूस लॉबी है जिसको ट्रंप भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो ट्रंप तो एक माउथ पीस है, एक बहुत बड़ा तबका है जो चाइना को जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाइडेन जो है रशिया को जो है आइसोलेट करना चाहता है, उस पर फोकस करना चाहता है, चाइना को सिर्फ कंटेन करने, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाइना पे फोकस करना चाहती है, और रशिया को तो वो कंटेन करने के भी काबिल नहीं समझते, कि वो समझते हैं कि रशिया इकोनॉमिकली कोई थ्रेट नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बनेगी और जिसमें मिक्स मैसेजेस जाएंगे, उसका आपके ख्याल में चाइना क्या फायदा उठाएगा? और उसी तनाजुर में सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत बढ़ रहे हैं वो चाइना के हवाले से, तो क्या अमेरिका अगर एकदम चाइना से फोकस हटाएगा तो क्या उसको सेटबैक होगा, और क्या पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और मौका मिलेगा कि वो अमेरिका को दोबारा जो है अपने तरफ रागिब कर सके? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, मैं समझता हूं कि जिस तरह अ, पाकिस्तान का बुनियादी प्रॉब्लम पाकिस्तान की अंदरूनी जो है वो पॉलिसीज है। पाकिस्तान अगर अपने अंदरूनी चैलेंजेस, अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेगा तो आपकी खारजा पॉलिसी जो है ना, वो जिसके साथ भी होगी मासवाए चाइना के, वो ट्रांजैक्शनल होगी। और अमेरिका के साथ तो अब होगी ही होगी, चूंकि अमेरिका का चाइना के साथ क्या रोल होगा, इंडिया के अंदर बहुत सारे मसाइल के बावजूद इंडिया चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जिस तरह अब पाकिस्तान को चाइना अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इंडिया देख, का अमेरिका, अमेरिका जी, का इंडिया का स्ट्रेटेजिक अमेरिका, पार्टनर, इंडिया का अमेरिका अमेरिका स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, है। और ये मजीद उनकी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगी, चाहे इंडिया के अंदर बहुत सारे मे बी वो क्रिटिसाइज भी कर लेगी जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, किसी में भी कश्मीर के हवाले से भी कुछ बयान भी दे देंगे, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बढ़ेगी, वो इसमें वो कम नहीं होगी, वो उसमें बढ़ेगी। तो साफ जाहिर ये कि अमेरिका के लिए चाइना को अपना जो है वहां पे कोऑपरेट करने में, चाहे अमेरिका की विन विन है, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी तादाद में फौज और वो रिसोर्सेज
جو امریکہ اپنے بہت زیادہ پیسے اور ریسورسز لگائے بغیر اس کو ایک بہت بڑی آرمی جس کا آلریڈی چائنا کے ساتھ ایک جھگڑا ہے، وہ ایک پراکسی آرمی ان کو مل جاتی ہے، پراکسی ایک فورس مل جاتی ہے جو ان کا کام. دوسری طرف اگر ہندوستان کی اکانومی کھلتی ہے تو امریکن کارپوریشنز، امریکن بزنسز، اٹس اے ہیوج جو ہے وہ اکانومی ہے، 1.3 ٹریلین بلین لوگوں کی اکانومی ہے، تو امریکہ کے لیے تو ایک ون ون جو ہے یہ سودا ہے. لیکن دیکھیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودا ہندوستان کے لیے بھی برا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہ انویسٹمنٹ جائے گی تو اس وقت جو انڈیا کو اکنامک ایڈ کی زیادہ ضرورت ہے، جو خاص کر کے یہ کووڈ کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو جب یہ چیزیں جو وہاں پہ انویسٹمنٹ جائے گی اور اس کو آپ دیکھیں نا کہ انڈیا ایک وقت تک یہ چیزیں اوائڈ کرتا رہا کہ کسی ایک کے قریب جانے سے، اور ایک نان الائن جو پالیسی کا لیگیسی تھی اس کو کیری آن جو ہے وہ ایون بی جے پی کی گورنمنٹ کرتی رہی ہے. لیکن چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور پھر خاص کر کے، اور اسی وجہ سے انڈیا چائنا کو بھی بہت جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ بڑی انگیج کرتی رہی ہے، اپیز کرتی رہی ہے ٹریڈ اور ہر حوالے سے. لیکن یہ ایک وقت میں جا کے یہ کنفلکٹ جو ہے وہ بننا تھا، چونکہ یہ دونوں ممالک جو ہے وہ چائنا اپنا گلوبل جو ہے وہ رول دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا گلوبل رول جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو. انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے دوسرا آپشن انڈیا کے پاس یہی ہے کہ وہ امریکہ کا الائی بن کے اور وہاں پہ اپنی اکانومی کو بھی درست کرے، اور اپنی جو ملٹری جو تھریٹ ہے چائنا کی طرف سے اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے میں، اس کو ایک اس کی ملٹری کو فردر جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ ایڈوانس کرنے میں امریکہ کو اس کو جو ہے وہ ہیلپ بھی مل سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں نا، اور امریکہ کے لیے جو آپ نے کہا کہ وہ ایک پورا ملک ہے، ایک اتنی بڑی آرمی ان کے ڈسپوزل پہ اگر فرض کرے ہے چائنا کو کاؤنٹر، اور یہی چیز چائنا پاکستان کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ ایک پورا ملک اور پوری آرمی میری ڈسپوزل پہ ہے انڈیا کو انگیج رکھنے کے لیے، تو مجھے اس میں نقصان کیا ہے پاکستان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھنے کے لیے. اور اسی وجہ سے چائنا نے کہا تھا کہ جو پاکستان از چائناز اسرائیل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسرائیل. اور تو انہوں نے جو یہی جتنی بھی اگر آپ ان کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے اس وقت تک 65 بلین یا 70 بلین کے قریب جو ہے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو یہ دیکھیں پاکستان واپس نہ بھی کر سکے تو بھی چائنا کے لیے کوئی برا سودا نہیں ہے، کیونکہ چائنا کو ایک جو اس کی ٹریڈ راؤٹ جو اس کو ملا ہے ایک ایڈیشنل، جو اس کی ڈائریکٹ رسائی ہوئی ہے عربین گلف میں، پرشین گلف میں، اور ادھر سے جو ہے پورے افریقہ، اور اس میں اس کو وقت کا اور تمام چیزوں کا جو فائدہ ہے، تو میرے خیال میں تو چائنا کا سودا بہتر ہے بنسبت جو سودا امریکہ کرنے جا رہا ہے. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ان کے ساتھ چائنا کوآپریٹ کر رہا ہے اور جو ان میں انویسٹ کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے قوم کے لیے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ ذاتی فائدوں میں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ ہندوستان میں بھی کوئی بہت بہتری نہیں ہے، لیکن پھر بھی لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں وہ زیادہ جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کو اس کا نسبتاً زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا. یقیناً ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ مطلب ہندوستان میں آپ کو واضح انڈیکیٹرز مل رہے ہیں نا کہ ہندوستان کی اکانومی نے جو ہے وہ بہت گرو کیا ہے، وہاں پہ اتنی بڑی مڈل کلاس آئی ہے، وہاں کی ٹیکنالوجیکلی انہوں نے مطلب سافٹ ویئر اور ہر چیز پہ جو ہے وہ آگے گئے ہیں. تو پولیٹیکلی جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ گلوبل اس کا جو رول ہے وہ بڑا ہے. اور پاکستان اس سارے عرصے میں پاکستان کا ہر چیز شرنک ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ پیچھے گئی ہے، وہ آگے نہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز وہاں پہ نہیں بننے دیے گئے، پولیٹیکل پروسیس نہیں چلنے دیا گیا. اور آج بھی وہی چیز ہو رہی ہے نا. آپ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہے کہ آپ ساری
جو ٹائم گزرتا ہے وہ جوڑ توڑ میں اس میں وہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت مضبوط نہ ہو جائے، اس کو کمزور رکھنا ہے، اس کو ہٹا کے دوسرے کو جو ہے وہ لانا ہے، دوسرے کو ہٹا کے تیسرے کو تو ایسے اس میں حالات لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو ہر اپوزیشن اپنی جو حکومت ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کبھی عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہٹ جائے گی تو اس کے بعد عام آدمی کی زندگی میں کس طرح کوئی فرق پڑے گا۔ ان کی اپنی فارچون میں تو فرق پڑتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، جو بھی ہو، عمران خان آ گئے، اب اگر اس کے بعد نواز شریف آ جائیں گے یا پیپلز پارٹی آ جائے گی، ان کی اپنی فارچونز میں فرق پڑتا ہے، عوام کی جو ہے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عوام کا ہمارا وقت وہاں ختم ہو رہا ہے، آخری پہ آدھا منٹ آپ کے لیے۔ عوام کا وہاں پہ نہ کسی کو پریشانی ہے، نہ کبھی رول رہا ہے، اور بلکہ وہ میں ایک جرنلسٹ تھا، اس کی بات پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا کہ جی پی ڈی ایم نے یہ غلطیاں کی، اس نے کہا یار ان کو یہ مارجن دو کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ یہ اسکرپٹ بھی انہوں نے خود لکھا ہے اور یہ الائنس بھی خود بنا ہے، اس لیے یہ غلطیاں کریں گے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں نارمل ہے، یہ کوئی اس وہ پہ نہیں بھی ہے۔ ویسے جیوری آؤٹ ہے کہ اسکرپٹ انہوں نے خود لکھا ہے یا کوئی فوج کے، یعنی ایک افواہ یہ بھی ہے کہ کوئی فوج کے ڈسگرنٹڈ جو ہے وہ حلقے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے۔ ان کو سپورٹ انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں پہ ناظرین یہ ہم نے اس کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی، اگلے ہفتے نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔